بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم صاحب اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی چند دوسری نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر آپ سے تفصیلی تبادلہ خیال کریں، اور یہ موضوع ہے واقعہ کربلا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا کی جو داستان ہے وہ محض ایک تاریخی داستان نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ نتائج ہیں جس سے ایک پوری متوازی دینی تعبیر مرتب ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے جملہ پہلوؤں پر آپ کا جو تجزیہ ہے، آپ کی جو رائے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، اس بات پر آپ طالب علموں کو ایجوکیٹ کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ کیا ہے، یعنی تاریخ کے اندر جو قیل کال، جو ربط یابس، جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہ کون سا ایسا میزان ہے جس کے تحت تاریخی واقعات کو دیکھا جانا چاہیے، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کیسے ان میں باتیں نقل ہوتی ہیں، اور کسی چیز کو ماخذ بنانا تاریخ کی حیثیت میں، یہ استدلال کی دنیا میں کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بتائیے گا۔ کہ اس دنیا میں جو چیزیں بنائے استدلال بنتی ہیں یا بننی چاہیے وہ چند ہیں۔ یہ سوال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو بعض اوقات ایک بہت بڑا کسب تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو بنائے استدلال ہے وہ گویا ہوا ہوتی ہے، پوری عمارت بے بنیاد اٹھا دی جاتی ہے۔ تو بنائے استدلال کیا چیز ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ سب سے واضح بنائے استدلال تو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے، قرآن مجید نے ان حواس پر اعتماد پیدا کیا ہے اپنے استدلال سے، یعنی کائنات ہمیں دکھائی ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس پر غور کرو، اس کو دیکھو۔ یہ بنائے استدلال ہے جو سائنس کی بنائے استدلال بنی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو گویا یؤمنون بالتجربہ والشہود ہے جس پر سائنس مبنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہمارے حواس کی گرفت میں آئے گی، حواس کو ہم آلات سے بڑھا بھی لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم مریخ کی آوازیں سن لیتے ہیں، عطارد کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، چاند پر چلے جاتے ہیں، تو اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں۔ ایک بنائے استدلال یہ۔ دوسری بنائے استدلال، جس وقت کچھ چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہیں تو ہم ان سے استنباط کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، یعنی وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے، یعنی میرے سامنے ایک شخص آتا ہے، اس کی تمام حرکات میں ایک توازن ہے، گفتگو کرتا ہے، جملوں میں ربط ہے، بات کرتا ہے یا میری بات سنتا ہے تو اس کے رد عمل کو میں سمجھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس کے اندر عقل ہے، عاقل ہے۔ یہی چیزیں بے ربط ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ غالباً پاگل ہے۔ تو اب یہاں میں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے، یعنی جو کچھ پایا ہے اس سے انفر کیا ہے۔ عقل مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے آثار کو میں نے دیکھا اور آثار سے نتیجہ نکالا۔ اس کو کہتے ہیں عقلی استدلال۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی حقائق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، وہ سب تجربے اور مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتے۔ ان میں تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے عقلی استدلال یا عقلی استنباط کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجرباتی دلیل ہے؟ دیکھا ہے، دیکھی ہم نے، کائنات ہے، اس کے آثار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب استدلال ہوگا، آخرت پر استدلال ہوگا، مذہبی حقائق پر استدلال ہوگا، فلسفیانہ حقائق پر استدلال ہوگا، تو عقلی استدلال ہوگا۔ یہ دوسری بنائے استدلال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری دنیا اس پر کھڑی ہے، علوم اس پر کھڑے ہیں۔ دوسری چیز یہ۔ تیسری بڑی چیز جو ہے وہ تاریخ ہے، لیکن تاریخ کے دو حصے ہیں۔ تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ مغلوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی، مثال کے طور پر کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، مثال کے طور پر قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھیں گے تو جانیں گے، اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کسی کی روایت معلوم ہوگی تو جانیں گے۔ تو یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری جو ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال کی محکم بنیادیں
یہ جن سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ اخبار احاد پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ اخبار احاد فنی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا، اب یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کسی مورخ نے لکھ دیا، روز نامچہ نویس نے بیان کر دیا، کوئی صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی کہانی کہہ دی، غالب بہادر شاہ ظفر سے ملنے کے لیے گئے تھے، یہ اس میں بات ہوئی تھی، خود غالب نے بیان کر دیا، دیکھنے والے نے بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی تاریخ کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے جتنا بھی۔ یہ جو تاریخ کا سرمایہ ہے، کیا اس سرمایہ کو، یعنی یہ جو اخبار احاد سے ملتا ہے، کیا اس کو کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی بنیاد کے اوپر مذہبی حقائق ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ثابت کیے جا سکتے۔ اس لیے ہمارے دین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری پر رکھی گئی ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دور میں یہ قرآن دیا۔ اب یہ یوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ مل گیا، قرآن مجید کی کوئی چند آیات مل گئیں۔ قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑھا، سننے والوں نے سنا، لکھنے والوں نے لکھا، یاد کرنے والوں نے یاد کیا۔ وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا۔ ایسے ہی کہ جس طریقے سے تاریخ کے اسٹیبلشڈ حقائق منتقل ہوا کرتے ہیں، ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ ہوا، ایسا ہی روزے کے ساتھ ہوا، ایسا ہی حج و عمرہ کے ساتھ ہے، ایسا ہی قربانی کے ساتھ ہے، اور اس طرح کے جتنے سنن ہیں جن پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارا پورا کا پورا دین اس طریقے سے بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ دین کی بنائے استدلال یہ قرآن اور یہ سنت ہے، اور یہ اجماع اور تواتر سے، یعنی ان ذرائع سے منتقل ہوئی ہے جن سے اسٹیبلشڈ ہسٹری منتقل ہوا کرتی ہے ہمیشہ۔ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس دین کو ہر شخص کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد اب لوگوں کی باتیں، لوگوں کی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں، لوگوں کی باتیں صحابہ کے بارے میں بھی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی دیکھی ہوئی بات لوگ بیان کرتے ہیں تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے۔ اچھا، صحابہ کی سنی ہوئی باتیں، دیکھی ہوئی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو انہیں ہم آثار کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو صحابہ کے بعد ہے، تاریخی واقعات، مغازی، روایات، وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تاریخی سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ باور کیجئے کہ کوئی کم و بیش رسول اللہ کے 100 سال بعد تک کسی مورخ کے قلم کا منتظر رہا ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں، حضور کے زمانے ہی سے لکھی ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ہسٹورین، کوئی باقاعدہ مورخ یہ وہ مرتب نہیں کر سکا۔ یہ لوگوں کی روایات، لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جو انہوں نے سنا لکھ لیا، وہ موجود رہیں۔ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ اس دور کی تاریخ ہمیں اسی سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کو آپ کسی عقیدے کا ماخذ بنائیں، اس کو آپ کسی مستقل بذات دینی عمل کا ماخذ بنائیں، اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ قائم کر لیں، اس کی بنیاد پر دوسروں کی تغلیط اور تردید کریں، یہ نری سفاہت ہے۔ کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی محکم بنیادوں کے اوپر ہمیشہ اپنے دین کو قائم رکھنا چاہیے، علوم کو قائم رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ العلم پر بنیاد رکھو۔ تو باقی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جذباتی ہو جانا، واقعات کی تعبیروں کی بنیاد پر لوگوں کی تضلیل تفسیق کرنا، اس کی بنیاد پر الگ الگ فرقے قائم کر لینا، یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے ہاں جس طرح باقی معاملات میں ہوا ہے اسی طرح واقعہ کربلا کے بارے میں بھی ہوا ہے۔ غام صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے استدلال کے ماخذ یا ذرائع بتائے جن کے ذریعے ایک انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، اس میں آپ نے تاریخی ذریعے کو تو مانا، لیکن اس میں فرق کیا کہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے اور ایک وہ ہے جو لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ کون کرے گا؟ مثلا یہ تو ہسٹری میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اکبر ایک بادشاہ تھا، اس نے حکومت کی، لیکن اس نے انارکلی کو دیوار میں چنوایا بھی تھا، یہ بھی تو ایک زبان زد عام بات ہے۔ ان میں فرق کی کیا بنیاد ہے؟ کون فرق کرے گا ان کی طرف؟ چیزیں جب زبان زد عام ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کب سے زبان زد عام ہوئی۔ دیکھیے نا، اسٹیبلش ہسٹری جو ہے
وہ یہاں سے لے کر جب وہ واقعہ ہوا ہے وہاں تک ایک ہی سطح پہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں کبھی 50 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، کبھی 20 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، کبھی ان کا ماخذ باہر کوئی آدمی ہوتا ہے جو قصہ سنا رہا ہوتا ہے، تو جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہوا ہے. مثلا ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے ہاں نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی انقطاع ان میں نہیں ہوا، لیکن کتنی اور چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے اب پیدا کر لی ہوئی ہیں اور وہ ان کے لیے مراسم رسوم بن چکی ہیں. آپ جب ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 400 سال پہلے ہو رہی ہے، 500 سال پہلے ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہسٹورک ایج میں ہیں، پری ہسٹورک ایج ختم ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے یہاں اب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ چین زبان زد عام ہو گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی تاریخ بھی محفوظ ہو جاتی ہے. تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو اسٹیبلش ہسٹری کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا لوگوں کی روایت پر مبنی ایک چیز ہے کہ جو اختیار کر لی گئی ہے. ہمارے ہاں اب یہ دیکھیے کہ مثلا یہ ایک عام طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دیتے ہیں. خود مجھے تحقیق میں شروع میں یہ احساس ہوا کیونکہ سب علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب پہلے خیال ہوا کہ یہ ایک اسٹیبلش سنہ ہے، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک روایت سے کئی صدیوں بعد یہ عمل پیدا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری خاص طور پر مذہبی تاریخ یہ کوئی کہیں گم ہو گئی ہوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ایک ایک چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز اسٹیبلش ہسٹری ہے اور کون سی چیز ہے کہ جو ایک خاص دور میں پیدا ہو کے پھر شائع و ضائع ہو گئی. اچھا، ہم سے یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے یہ اپنی ذات میں ایک بالکل قطعی اور مسلمہ درست حقیقت ہوتی ہے، یا اس کو بھی عقل کی میزان کے تحت رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے؟ یعنی یہ لازم ہے کہ جو چیز اسٹیبلش ہسٹری بنے گی اس میں کوئی امکان نہیں ہے کسی غلطی کا؟ نہیں، غلطی کے امکان ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر یہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی مسیحیوں کے ہاں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ایسے ہی آگے بیان ہونا شروع ہو گیا. ایک بڑا واقعہ تھا جو ہوا، سینکڑوں لوگوں نے اس کو بیان کیا، لیکن قرآن مجید نے 500-550 سال بعد آ کے یہ بتایا کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے. واقعہ تو ہوا لیکن وہ حضرت مسیح نہیں تھے، معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں غلطی لگ جائے. اب یا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے، یا یہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات متنبع کر دیں گے کہ یہاں کوئی غلطی لگ گئی ہے. اسباب معلوم ہو جائیں گے نا. یعنی اچانک ایک دن ایک آدمی آ کے یہ کہے کہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے کہ مغلیہ حکومت کبھی یہاں قائم ہوئی تھی، تو پھر بتائے گا نا کیسے غلطی لگی. تو یہ بات تو سننے کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن اسٹیبلش ہسٹری اتنی آسانی سے چیلنج نہیں ہوتی. اچھا، ہم سب یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا جو بتایا کہ ان کے عہد میں ان سے منسوب باتیں جو لوگ بیان کر، ایک سوال اور، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ جو خبر واحد ہے، جو لوگوں کی رپورٹنگز ہیں، وہ بھی بسا اوقات اسٹیبلش ہسٹری کا درجہ پا لیتی ہیں. مثلا وہ اس کو تواتر کی اصطلاح سے بیان کرتے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اب مثال کے طور پر یہ کہ عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی، امویوں کی سلطنت قائم ہوئی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کربلا کا واقعہ ہوا، یہ بھی ایک اسٹیبلش ہسٹری کی بات ہے. یا جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یا صحابہ کے درمیان کچھ اس طرح کے مشاجرات ہوئے جن کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں، تو بالاجمال تو وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس طرح کی. لیکن جب آپ ان کو پیچھے لے جاتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے، تو یہ اصل میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخر تک نہیں پہنچتی. تو وہ علماء جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا بعد کے ادوار میں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. وہ اپنی ابتدا میں تو ایک خبر واحد ہی ہوتی ہے، کسی ایک آدمی نے، 2 آدمی نے، 10 آدمیوں نے کوئی چیز بیان کی ہے. تواتر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ نہ ہو، نہیں، 1 2 4 لوگ بیان کرتے ہیں. تواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کریں، اتنے مختلف مواقع پر اس کو بیان کریں، اور نسلاً بعد نسلاً بیان کریں، پہلے دل سے بیان کریں یا روایت کریں یا عمل پیرا ہوں اس کے اوپر،
کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقلاً محال سمجھا جائے. یہ تاریخ ہے. اچھا عام صاحب، یہ جو تاریخی استدلال ہے اس میں آثار سے جو استدلال کیا جاتا ہے، کیا وہ بھی تاریخی استدلال میں آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو وہ پھر کہاں آتا ہے، اسٹیبلش ہسٹری میں، یا وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے آثار آپ کو مل جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں آرکیالوجی کے ماہرین ہیں، زمین کھودتے ہیں، چیزیں تلاش کر لیتے ہیں. اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات بالکل قطعی ہو جاتا ہے علمی لحاظ سے. مثلاً آپ کو کوئی ڈھانچہ ملا ہے، کوئی فاسلز یا متحجرات ملے ہیں، اور ان کو آپ نے کاربن ڈیٹنگ کر کے معلوم کر لیا کہ ان کی عمر کیا ہے، تو آپ کم و بیش یقینی جگہ پہنچ گئے. کچھ چیزیں جن کو قیاس کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر وہاں کچھ بت دیکھے یا اور اس طرح کی بعض مورتیاں بنی ہوئی دیکھیں، تو یہ خیال کیا کہ اس بستی میں شرک رہا ہوگا. تو یہ ظاہر ہے کہ استنباط و قیاس ہوتا ہے. یا کسی جگہ مل گئے تو آپ اس سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی معبد ہوگا، کوئی عبادت گاہ ہوگی، کوئی استھان ہوگا. تو اس میں بھی پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ آثار کو دیکھ کر آپ عقلی استنباط کر رہے ہوتے ہیں. عقلی استنباط غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اچھا عام صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ ہسٹری کا دوسرا حصہ ہے جس کو لوگ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ظاہری بات ہے ایک ماحول اور ایک واقعے کی تصویر آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اس میں حقائق کو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کی کسی ہدایت کی بنیاد تو اس ہسٹری کے اس دوسرے حصے کو نہیں بنایا جا سکتا. لیکن ایک طالب علم، جب ہسٹری کا طالب علم جائزہ لینا چاہتا ہے پیچھے کی تصویر کا، تو کون سی چیزیں ہیں جو اس دوسری ہسٹری جو ہاتھ کے ذریعے پہ منتقل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ کچھ وہ عقلی مسلمات ہیں، کچھ وہ امکان وقوع کی کیفیات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اس ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے. اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاریخی ریکارڈ پر تو فی الواقع بہت غیر معمولی ہوا ہے. ہم مسلمان اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کے ماہرین نے کیا ہے، محدثین جن کو کہا جاتا ہے. تاریخ کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں، بیان کرنے والے کی عقلی حیثیت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، کس طور سے یہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. حدیث میں تو اس کے قطعی قاعدے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کی سیرت دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، اس کی سند کا اتصال دیکھیں گے کہ زمانہ بھی موجود تھا یا نہیں، ملاقات بھی ہو سکتی تھی یا نہیں، اس کے حفظ و اتقان کو دیکھیں گے. لیکن تاریخی روایات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کون لوگ بیان کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سمرقند میں بیٹھا ہوا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، کیسے مان لیا جائے اس بات کو؟ یعنی وہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکے کا واقعہ ہے. پوچھیں گے نا کہ کیا وہ گیا تھا، کسی سے سنا تھا، کوئی حج کرنے گیا تھا اس سے اس نے سنا ہے؟ تو اس طرح کے تمام عقلی سوالات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو جو ہمارے ہاں جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. ابن خلدون نے بعض مثالیں دی ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہیں گے کہ 35 لاکھ لوگوں نے آ کے طور کے دامن میں خیمے لگا دیے، تو سوال یہ ہے کہ اس میدان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں وہ خیمے لگ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اگر یہ کہیں کہ 25 کروڑ آدمی جو ہیں وہ اس دفعہ حج کے لیے گئے تھے اور انہوں نے جا کے میدان عرفات میں وقوف کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ علمی عقلی مسلمات ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میدان میں اتنے لوگ آ بھی سکتے ہیں یا نہیں، جا بھی سکتے ہیں یا نہیں. اچھا پھر جو اخبار ہیں ان کی بھی ہم تصدیق کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی علمی عقلی ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہوگی. اسی طرح سماجی حالات، تمدنی حالات، انسانوں کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، انسان اجتماعی زندگی میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی اچھا علم ہونا چاہیے. ایک تاریخ کا جو محقق ہے وہ دیکھے گا، بہت دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کیا انسانی نفسیات سے مطابقت رکھتی ہے، کیا انسان ایسی بات کرتے ہیں. اچھا بحثیت مجموعی جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے ان سے متعلق بھی ایک رائے ہوتی ہے. دیکھیے قرآن نے اس کو معیار بنا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو اس وقت جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں کوئی بری خبر اگر تم نے سنی تو تمہیں اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور تم نے جب اتنی بری خبر سنی کہ ایک تہمت، ایک بہتان کا ذکر سنا، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم.
تو گویا حالات، قرائن، شخصیات، کن لوگوں کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے بیان کر دیا ہے، کسی نے حدثنا اخبرنا کہہ کے روایت کر دیا ہے، تنہا یہ بات کافی نہیں ہوتی۔ تاریخی حقائق کے معاملے میں یہ ساری، آپ دیکھیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں ہیں، ان میں بھی صرف یہ اصول محدثین نے قائم نہیں کیا کہ ہم راوی کو دیکھیں گے، یعنی ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، سند متصل ہے، صرف یہی نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ان روایات کا ہے جو صحابہ کرام کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، تو تابع دیگرہ چرست باقی تاریخ کو علم، عقل، سماج، تصورات، ہر چیز کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخی مواد ہمارے سامنے ہے یا ہمارے پاس ہے، اس کی بنیاد پر یہ بات قرین قیاس لگتی ہے، قابل قبول لگتی ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی حتمی حجت کہہ دینے کا اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس طرح کی چیزیں نہ ایمان بن سکتی ہیں، نہ عقیدہ بن سکتی ہیں، نہ ان کی بنیاد پر فرقہ بندی کرنی چاہیے، نہ لوگوں کی تکفیر اور تفسیق کرنی چاہیے۔ یہ علم کی دنیا کی چیز ہوگی، اور اگر کوئی سچا عالم ہے تو وہ انہیں پیش بھی ایسے ہی کرے گا کہ جو مواد مجھے میسر آیا ہے اس کی بنیاد پر میں یہ رائے رکھتا ہوں۔ آپ بھی غور کر لیجئے اس پر۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں غام صاحب۔ ہم آج جس عہد میں جی رہے ہیں تو ہمیں جیسی ہی کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے اور وہ بالعموم فیس بک کے ذریعے پہنچتی ہے تو پہلی تشویش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیونکہ فیس بک کے اوپر بہت ساری خبریں، باتیں من گھڑت بھی ہوتی ہیں، لوگ افواہوں کے طور پہ بھی وہاں پھیلا دیتے ہیں، تو ہماری آج کے عہد میں کسی بھی واقعے کی رپورٹنگ کو اخذ کرتے ہوئے ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک امر واقعہ ہے۔ یہ بتائیے کہ جس عہد میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا وہ تاریخی پس منظر میں کس جگہ کھڑا ہے، یعنی کیا وہاں پر بھی تاریخی روایات کو پیش کرنے کے بارے میں کیا اسی طرح کی کوئی غیر حساسیت ہے یا ایک نارمل ماحول میں ماحول چل رہا ہے؟ یہ جو کچھ آپ اب دیکھتے ہیں انسان ہمیشہ ایسے ہے، یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی کے بارے میں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے محدثین نے ثابت نہیں کر دیا اس بات کو کہ لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے گھڑی ہیں، بدعات کو رواج دینے کے لیے گھڑی ہیں، قصوں اور کہانیوں کی صورت میں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں، یعنی کئی مجلدات ہیں، کئی جلدوں کی کتابیں ہیں جو ان گھڑی ہوئی روایتوں پر مشتمل ہیں۔ موضوعات کہتے ہیں ان کو، یعنی وضع کی گئی گھڑی ہوئی کہانیاں، اور آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت